24 نومبر کے حوالے سے تحریک انصاف کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ آپ کو بتاتے ہیں تحریک انصاف کی اسٹریٹجی، تحریک انصاف مزید کیا نیا کرنے جا رہی ہے اور کون سا بڑا سرپرائز دینے جا رہی ہے۔ تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کیا ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس دفعہ تحریک انصاف کا، اس دفعہ عمران خان کے کھلاڑیوں کا یہ پلان ہے کہ ہم نے ڈی چوک پہنچنا ہے اور جلدی سے جلدی پہنچنا ہے اور مطالبات منوائے بغیر واپس نہیں آنا۔ آپ کو خیبر پختونخوا کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں کیا پیش رفت ہے، پنجاب میں کیا چل رہا ہے، پنجاب میں کس طرح تیاریاں جاری ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا کی۔ خیبر پختونخوا میں سی ایم علی امین گنڈا پور نے کل اجلاس طلب کیا۔ یہ اجلاس تھا مالاکنڈ ریجن کا، اور کل مالاکنڈ اور ہزارہ ریجن سے انہوں نے بات کی، انہیں ذمہ داریاں دی گئیں کہ آپ نے اس طرح شرکت کرنی ہے، آپ نے اس طرح پہنچنا ہے اور آپ نے اس طرح اس علاقے کو کراس کرنا ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں پشاور ریجن کی۔ پشاور ریجن سے جو ہوں گے وہ علی امین گنڈا پور لیڈ کریں گے۔ پشاور جس میں سہیل افریدی ہوں گے، مینا خان ہوں گے، اس کے علاوہ عبدالغنی افریدی ہوں گے، خیبر ایجنسی، پشاور، یہ تمام جو ایریاز ہیں یہ سی ایم علی امین گنڈا پور کے ساتھ اسلام آباد کی طرف جائیں گے، جس میں نوشہرہ آ جاتا ہے اور آگے سوابی ہوگا جو استقبال کے لیے ہوگا۔ سو اس قافلے کو لیتے ہوئے علی امین گنڈا پور جائیں گے اسلام آباد کی طرف۔ جو ہزارہ کا قافلہ ہوگا اس میں بابر سلیم سواتی ہوں گے، اس میں کمال سلیم سواتی ہوں گے، اس میں جدون ہوں گے، علی جدون ہوں گے، اس میں عمر ایوب ہوں گے۔ یہ ہزارہ ریجن اعظم سواتی ہوں گے، یہ آئیں گے ہزارہ کی طرف سے، کیونکہ ہزارہ کی جو موٹر وے ہے یہ پنجاب میں ہی اترتی ہے۔ سو یہ پہلے پہنچ جائیں گے اور مقابلہ کریں گے، پیچھے سے یہ قافلہ بھی آ جائے گا، اور ایک قافلہ جو ہوگا وہ مالاکنڈ کا ہوگا۔ اس میں صوبائی جنرل سیکرٹری جو یوتھ کے ہیں ڈاکٹر شفقت ایاز ہوں گے، اس میں سہیل سلطان ہوں گے، اس میں سید محبوب شاہ ہوں گے، اور یہ تمام لوگ ہوں گے جو مالاکنڈ ریجن کی طرف سے آئیں گے۔ سو مالاکنڈ کا قافلہ آئے گا، ایک پشاور کا قافلہ آئے گا، ایک سوابی کا قافلہ ہوگا، ایک ہزارہ کا قافلہ ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں ساؤتھ ریجن کی۔ ساؤتھ ریجن بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ساؤتھ ریجن کی اس دفعہ اسٹریٹجی کچھ ڈیفرنٹ ہے۔ ساؤتھ ریجن میں لکی مروت آ جاتا ہے، کرک، بنو، ٹانک، یہ تمام ایریاز جو ہیں وہ ساؤتھ ریجن میں آ جاتے ہیں۔ کوہاٹ بھی ساؤتھ ریجن میں آتا ہے، لیکن جو کوہاٹ ہوگا وہ آئے گا اسی طرف سے، پشاور کی طرف سے۔ باقی وزیرستان، کوہاٹ یہ پشاور کی طرف سے آئے گا۔ ٹانک، لکی مروت، اس کے علاوہ کرک، ڈیرہ اسماعیل خان، یہ جو شہر ہوں گے، اس میں شاہد ہٹک، اس میں شیر افضل مروت، اس میں فیصل امین گنڈا پور، اس میں مولانا نسیم شاہ، یہ آئیں گے سی پیک کی طرف سے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ آتے تھے پشاور کی طرف سے، لیکن اب اس دفعہ یہ قافلہ سی پیک کی طرف سے آئے گا، اور جب یہ قافلہ شیر افضل مروت، شاہد ہٹک، فیصل امین گنڈا پور، بڑے بڑے نام ہیں، اور جب یہ سی پیک کی طرف سے ایک بہت بڑے قافلے کو لیڈ کرتے ہوئے پنجاب میں داخل ہوں گے، تو آگے ہی میاں والی سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو میاں والی کے لوگ تو ویسے ہی خان کے چاہنے والے ہیں، خان کے متوالے ہیں، خان کے جیالے ہیں، تو میاں والی کی طرف سے وہ آئیں گے، آگے فتح جنگ یہ ایریا سٹارٹ ہوتے ہیں، پنڈ گیب وغیرہ۔ سو میاں والی کے لوگ اس قافلے کا استقبال کریں گے، میاں والی کے لوگ اس جو ساؤتھ ریجن کی طرف سے جو قافلہ آئے گا اس کا استقبال کریں گے۔ سو یہ قافلہ آئے گا سی پیک کی طرف سے، آگے میاں والی ہوگا، میاں والی آگے پہلے ہی کھڑا ہوگا جو اس کا استقبال کرے گا، وہ قافلہ سی پیک سے آئے گا، یہ قافلہ یہاں سے جائے گا، اور ایک قافلہ ہزارہ ریجن کا ہوگا۔ سو اس دفعہ ایک تو فائدہ یہ ہوگا جو پولیس ہوگی وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گی، یعنی پہلے یہ ہوتا تھا جو پولیس ہوتی تھی وہ اٹک کے مقام پہ، کٹی پہاڑی پہ تمام پنجاب کی پولیس اکٹھی ہو جاتی تھی، ان کو روکنے کی کوشش کرتی تھی۔ لیکن اس دفعہ پنجاب بھی نکلے گا، اس دفعہ پنجاب کو بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، اور پنجاب میں زبردست کمپین جاری ہے۔ پنجاب میں کمپین جاری ہے، بہت کمال کی کمپین کی جا رہی ہے پنجاب میں، اسی طرح کراچی میں کی جا رہی ہے۔ سو اس دفعہ ایک قافلہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ آپ نے ضرور نوٹ کرنا ہے، ایک قافلہ آئے گا سی پیک سے، ایک قافلہ آئے گا علی امین گنڈا پور کی قیادت میں، ایک قافلہ آئے گا جو ہزارہ ریجن ہے اس طرف سے آئے گا، اور ایک قافلہ جو آئے گا وہ مالاکنڈ ریجن سے آئے گا۔ سو اس طرح چاروں طرف سے تحریک انصاف کے لوگ آئیں گے، چاروں طرف سے ایک طوفان آئے گا جو ہر چیز کو بہا کر لے جائے گا۔ لاسٹ ٹائم میں نے دیکھا کہ اگلی صبح کو یہ پہنچے ڈی چوک، یعنی اگلے دن پہنچے، تمام رات لڑائی ہوتی رہی، لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس دفعہ بہت کمال کی اسٹریٹجی ہے، اس دفعہ انہوں نے سپیڈ سے آگے بڑھنا ہے اور آگے جاتے جانا ہے۔ یہ تو بات ہو گئی خیبر پختونخوا کی،
اور اگر میں خیبر پختونخوا کی بات کروں تو میری آج پارٹی کے کچھ رہنماؤں سے بات ہوئی، آج میری تحریک انصاف کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ ہم 4 سے 5 لاکھ لوگ خیبر پختونخوا سے لے کر جائیں گے، اور یہ ڈو اور ڈائی کی پوزیشن ہے، اس دفعہ واپسی نہیں ہوگی۔ اس دفعہ حلف لیا گیا، آج حلف لیا گیا کہ اس دفعہ واپسی نہیں ہوگی، اس دفعہ مکمل تیاری کے ساتھ آنا ہے، اور تیاری کا بھی بتایا گیا، رومال لے کر آنا ہے، آپ نے آنسو گیس کے لیے عرق گلاب لے کر آنا ہے، آپ نے ماسک لے کر آنا ہے، آپ نے چنے رکھنے ہیں، آپ نے کھجور رکھنی ہے اپنے ساتھ، اور آپ نے جو سردی اگر ہوئی تو آپ نے کوئی جیکٹ وغیرہ بھی پہن کر آنی ہے، اور اپنا مکمل بندوبست کر کے آنا ہے، اور اسلام آباد ہم نے پہنچنا ہے۔ یہ تو ہو گیا خیبر پختونخوا۔ اب آتے ہیں پنجاب کی طرف۔ پنجاب میں جو موبلائزیشن کی جا رہی ہے، پنجاب میں جو کمپین کی جا رہی ہے، زبردست ہے، کمال ہے۔ پنجاب دیکھیں، جب یہاں سے انٹر ہوگا یہ خیبر پختونخوا اٹک سے ہوگا، تو اٹک سے میجر طاہر صادق، ایمان طاہر صادق، ان کے حلقے کے لوگ بھی شامل ہوں گے، اور انہوں نے بھی بہت زبردست مومنٹم بنایا ہوا ہے، کمپین جاری ہے، سو وہ بھی ایک بہت بڑے قافلے کے ساتھ اس کا استقبال کریں گے، اور اسی قافلے کے ساتھ اسلام آباد کی طرف آئیں گے۔ آگے ٹیکسلا آ جاتا ہے، پنڈی، اسلام آباد، اس کے علاوہ چکوال، یہ ایریاز جو ہوں گے گجرہاں، ان کا سب سے بڑا کردار ہوگا اس 24 نومبر کے لیے۔ سو 24 نومبر کو یہ قافلے تو پہنچ جائیں گے ڈی چوک۔ باقی بات کرتے ہیں پنجاب کی۔ پنجاب میں آج میں نے دیکھا، پنجاب میں بلال عمر بودلہ، انہوں نے اپنے اکارا کے جو عہدیدار ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کی، ان کے ساتھ ملاقات کی، اور حلف لیا کہ اکارا سے ایک قافلے کے ساتھ شرکت کریں گے۔ اسی طرح میں شرافت علی، انہوں نے بھی یہ اعلان کیا کہ پنجاب کے سب سے بڑے قافلے کے ساتھ وہ ڈی چوک پہنچیں گے۔ سنم جاوید نے ڈور ٹو ڈور کمپین کی، عالیہ حمزہ نے کی، طیبہ راجہ نے کی، اسی طرح یہ کمپین کر رہی ہیں جو تحریک انصاف کی خواتین ہیں، اس طرح کمپین جاری ہے۔ اور سندھ میں حلیم عادل شیخ نے ڈور ٹو ڈور کمپین کی، انہوں نے پمفلٹ تقسیم کیے۔ سو اس دفعہ میں جو مومنٹم دیکھ رہا ہوں، اس دفعہ جو میں جذبہ دیکھ رہا ہوں، اس دفعہ جو میں جوش دیکھ رہا ہوں، اور اس دفعہ جو کارکنان جس طرح کمپین کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، ٹک ٹاک کی بات کی جائے، انسٹاگرام کی بات کی جائے، ایکس کی بات کی جائے، یوٹیوب کی بات کی جائے، ہر جگہ کمپین جاری ہے۔ ہر جگہ لوگ بتا رہے ہیں کہ اس طرح ہم نے باہر نکلنا ہے، اس طرح ہم نے پہنچنا ہے، مکمل تیاری کے ساتھ نکلنا ہے، آخری کال ہے، فائنل کال ہے، اور اس دفعہ ڈو اور ڈائی کی پوزیشن ہے، عمران خان کی واپسی کے بغیر اور اپنے مطالبات منوائے بغیر واپسی نہیں ہوگی۔ ایک طرف تو تیاریاں ہیں تحریک انصاف کی، دوسری طرف آج ڈی آئی جی آپریشن جو ہے اسلام آباد کے، آج ڈی آئی جی صاحب انہوں نے کہا کہ ہم پوری طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اس قافلے کو روکیں گے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کوئی طاقت، جتنی بھی طاقت استعمال کر لی جائے، لیکن اس جذبے کو کبھی بھی نہیں روکا جا سکتا۔ اور اس دفعہ جو سمندر آ رہا ہے، جو طوفان آ رہا ہے، اور آپ یہ چیز جانتے ہیں کہ جب طوفان آتا ہے جو شاپر ہوتے ہیں نا آگے چھوٹے موٹے، یہ اس طرح ہواؤں میں اڑ جاتے ہیں۔ سو اس دفعہ طوفان آ رہا ہے اور آگے کوئی بھی شاپر نہیں ٹک پائے گا۔ سو اس طرح آج تحریک انصاف کی یہ اسٹریٹجی بن چکی ہے۔ اب تحریک انصاف نے تمام تر اپنا جو فوکس ہے وہ ڈال دیا ہے 24 کے حوالے سے۔ 24 سے پہلے کسی چیز کی طرف کوئی بات نہیں ہوگی، 24 پہ فوکس ہوگا، اور اسی طرح کنونشن ہوں گے خیبر پختونخوا میں ڈیلی کی بیسس پہ، 3 کنونشن ہوں گے یوتھ کے، جسے ڈاکٹر شفقت سہیل لوگ یہ اس کو لیڈ کریں گے۔ کنونشن ہوں گے، ہر شہر میں کیمپ لگیں گے، ہر شہر کے لوگوں کو بلایا جائے گا، موٹیویٹ کیا جائے گا، تیار کیا جائے گا۔ سو اس طرح خیبر پختونخوا سے ایک قافلہ نکلے گا، پنجاب کے ہر شہر سے لوگ نکلیں گے، اور پنجاب کے لوگوں کو کہہ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی نہ نکلا یا کسی کے پاس قافلے کی ویڈیو نہ ہوئی، اسلام آباد تک پہنچنے تک کی ویڈیو نہ ہوئی، وہ پارٹی سے فارغ کر دیا جائے گا، وہ پارٹی سے نکال دیا جائے گا۔ پہنچنا ہے، ہر صورت پہنچنا ہے، اسلام آباد پہنچنا ہے، اور وہاں پہنچ کر ہاتھ نہیں لگانا، وہاں دھرنا ہوگا، مطالبات منوائے جائیں گے۔ سو یہ تیاریاں جاری ہیں۔ تحریک انصاف بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہی ہے 24 کے حوالے سے۔ روزانہ کی بنیاد پر 24 تک جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے، دکھاتے رہیں گے، اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ 24 کو کیا منظر ہوتا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔